السلام علیکم جی، میں ہوں نوشہروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس دعائیں. سر آج کے ایجنڈے میں ایک تو ٹی ایل پی کے سربراہ حافظ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری، پھر پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس جو 2 دن بعد ختم ہوا، اور اس میں موازنہ کریں گے بھٹو صاحب نے جو قرارداد پاڑی تھی اور بلاول نے جو کل پھاڑ دیا نوٹس. ہمارے ایک ویور کا سوال بھی اس سلسلے میں. پھر حافظ طاہر اشرف صاحب کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے بڑے تلخ جملے تنقید کی سپریم کورٹ کے جج صاحب. اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ کل ہم پروگرام کیوں نہیں کر سکے تھے. ہمارے دوست ہیں، بچے ہیں ہمارے، بالکل اسفن شاہ ہمارے بھی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا کل. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بریک رحمت کرے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دعا کی ان کو، اور آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں. بالکل. تو اب شروع کرتے ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان سے. بالکل. یہ جو سعد رضوی صاحب گرفتار ہو گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا وہی فرانس والا معاملہ چل رہا ہے، وہ گستاخانہ خاکوں والا. اور پہلے نومبر میں پھر ان کے والا صاحب بھی گئے جی، پھر وعدے وعید ہو گئے، پھر واپس آ گئے. اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا بھائی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے آخری کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم یہ غور کریں گے فرانس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. بالکل. تو اگر نہیں تو پھر ہم 20 کو فیض آباد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فیض آباد بڑا اہم ہے. وہ جو بات ہے نا قاضی فائز حصہ پہ، جی اس میں بھی فیض آباد کا ذکر آئے گا. آج بھی فیض آباد کا ذکر آئے گا. بالکل. یہ میں نے پتہ کی ہے اب تک جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہاں جی. میرا خیال تھا شاید نظر بندی وغیرہ کے آرڈر ہوں یا کوئی پرانے مقدمات ہوں سعد رضوی کے خلاف. نہ کوئی پرانا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جس میں گرفتار کیا کوئی پرانا مقدمہ، ٹھیک ہے. نہ ہی ابھی تک کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ یا ڈپٹی کمشنر کی طرف سے نظر بندی کا کوئی حکم نامہ ہے. ٹھیک ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا ہے. اچھا. یہ نہیں وہ کرونا ایس او پیز، ہاں جی. لیکن وہ قابل ضمانت افینس ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی جنازے پہ تھے. جی. تو مولانا کیا نام تھا ان کا، یوروپ والے جو ہاں جی وہ رانا اختر صاحب، بالکل ان کے وہاں، وہ اس کے بعد ان کو انہوں نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جتنی تیزی سے ایک دم لوگ باہر نکلے ہیں. ہاں جی. یہ اللہ معاف کرے، یہ ایک شنید ہے. مبینہ طور پہ یہ تحریک لبیک جو ہے جی، وہ جو ماضی میں کہا جا رہا کہ جناب یہ ان کے ساتھ، ان کے مقتدرہ کے ساتھ تعلقات ہیں. جب فیض آباد والا دھرنا جب اٹھایا گیا تھا جی تو وہاں باقاعدہ پیمنٹ بالکل دے رہے ہیں، کرایہ شرایہ. بالکل. ٹھیک ہے نا جنرل صاحب. جی. تو اچانک لوگوں کا باہر آ جانا پورا پاکستان چوک کر دیا انہوں نے. بالکل. اور جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا تھا، ہاں جی، پتہ نہیں چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ملتان روڈ پہ کس طرح کی صورتحال ہے. بالکل. لاہور میں. ٹھیک ہے. اور کراچی میں جو کہتے ہیں کہ ٹاور سے لے کے گورنر روز تک ساری ٹریفک بند ہے، تو کہتے ہیں کہ شاہدرہ سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ مال روڈ نہر تک اتنا لمبا علاقہ ہے جو اس وقت چوک ہے. بالکل. اور لاہور میں بھی آنا جانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. سارے لوگ باہر نکل آئے ہیں. ہاں جی. جو مقتدر کی بی اور سی ٹیمیں ہیں نا جی، وہ پوری طرح متحرک ہیں. اچھا. بلکہ متحرک کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلنا ہوتا ہے وہ مقتدرہ کی مرضی کے مطابق ہی نکلنا ہوتا ہے. بالکل. جو اب وہ جو بچے ہیں طلبہ جی جو رضوی صاحب کے مدارس کے یا ان کے ساتھ یا ان کے پیروکار، جی، ان میں سے تو بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک بات ہے. اچانک اگر کسی جگہ پہ شیلنگ ہو رہی ہے جی، اور شیلنگ پولیس نہیں کر رہی، اچھا، کوئی اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو مظاہرین ہیں وہ خود ہی شیلنگ کر رہے ہیں. اچھا. یہ عجیب سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. تو یہ میرا اس میں تو یہی ہے ہاں جی، کہ بی اور سی ٹیمیں جو ہیں وہ پوری طرح متحرک ہیں.
اور جو سوچ رہے ہیں مقتدرہ جی کہ کیا کرنا ہے ہم نے اور کیسے تنگ کرنا ہے موجودہ حکومت کو اور کیسے ان کے گرد ایک جال بننا ہے اور ان کو بے بس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں آگے کیا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور بڑی جلدی دہرا رہی ہے. تاریخ دہرا رہی ہے، بڑی تیزی سے دہرا رہی ہے، جلدی تیزی سے دہرا رہی ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. آپ نے کل بات کی تھی نا کہ کچھ شنید ہے ایسی یا کچھ افواہیں ہیں کہ دوسری ایکسٹینشن کی، تو دوسری ایکسٹینشن تو بھائی اسی طرح ہی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں اب قانون میں گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر 10 سال لیکن یہ بھی ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیچ بیچ میں کبھی کبھی جو جمہوری حکومت ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کو اسیدہ منتخبہ، وہ کہتے ہیں یہ کرو، اور پھر عمران خان کو یاد آتا ہے کہ ہو میں تو یار منتخب ہے ہی نہیں، میں تو سلیکٹڈ ہوں. وہ جب وہ درمیانی سے کیفیت میں جو پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں نا، ان پرابلمس کا حل پھر اسی طرح نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، نہ سعد رضوی کو نہ میں ان کے پیروکاروں کو. ان بیچاروں کو تو شاید وہ اس حد تک پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا رہا ہے. اچانک گرفتار کر لینا اور پھر اچانک یہ ایک دم لوگوں کا باہر نکل آنا، یہ تو ذرا پتہ کروائیں ان کو اکٹھا کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ دیکھنے والے کہ جو امیر ہیں علاقائی انہوں نے اکٹھا کیا ہے یا کوئی اور بندے نے آ کے مساجد میں اعلان کروا دیے ہیں کہ جناب مولانا صاحب پکڑے گئے ہیں تو نکلے باہر. یہ ذرا پتہ کروائیں. یہ اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری نکلے گی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی، نہیں پیپلز پارٹی والا آپ کو رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ طاہر اشرفی صاحب کی کل کی پریس کانفرنس دھواں دار، انہوں نے طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے. جی وہ بھی ایک متنازع شخصیت ہے. بالکل. جو علماء کرام ہیں جی پاکستان کے مستند جی اور مطلب مدارس سے فارغ التحصیل جی سند یافتہ، بالکل، وہ تو انہیں عالم دین ہی نہیں مانتے. ٹھیک بات ہے. مختلف ایسے بیانات موجود ہیں جی کہ وہ محض حافظ قرآن ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو عالم کے پاس جو علم ہونا چاہیے یا جو ڈگری ہونی چاہیے وفاق المدارس کی یا دوسری کوئی شہادت العالمیہ یا دیگر مطلب ان کے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے تنقید کی ہے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ. بالکل. اور ان کی مذمت کی ہے تقریر کی. ٹھیک ہے. شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے بیان کو غیر دانشمندانہ کہہ لیں آپ، یا انہوں نے تو شاید احمقانہ کا یا جاہلانہ کا لفظ استعمال کیا ہے. جاہلانہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر ہو سکے تو دکھا دیتے ہیں. بالکل دکھاتے ہیں. اس میں تو ہم بات کرتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے. اس بیان پہ. ٹھیک ہے. اب جو یہ چیئرمین علماء کونسل ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے کیا ہیں مشیر. بالکل. مذہبی امور کے. ٹھیک ہے نا. ان کے مشورے دیتے ہیں. اب انہوں نے مشورے جو دینے ہیں وہ اس میں کیا بات کرے کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے نا چیف جسٹس کو، اب یہ تنقید اس پہ کر رہے ہیں قاضی صاحب پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئین سب سے پہلے، اسلام سے بھی پہلے آئین کیوں کہہ دیا. اور خود ان کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے آئین، قانون اور عدالتوں کے نظام کو سمجھنے کا. یہ اپنے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کے نام، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عدالت عالیہ پاکستان کے لیے بہت محترم اور بہت پروکار ہے. سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں عدالت عالیہ. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہائی کورٹ کو عدالت عالیہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے لیے عدالت عظمیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے مولانا صاحب کو خود نہیں پتا کہ آئین میں جو مقتدر قومی زبان نے آئین کا ترجمہ چھاپا ہے اس میں
ہائی کورٹ کے لیے عدالت عالیہ ہے, ہاں جی, سپریم کورٹ کے لیے عدالت عظمیٰ ہے. بالکل. قاضی صاحب کے بیان پہ انہوں نے جو فرمایا اس پہ ابھی بات کرنی ہے, لیکن پہلے مولانا صاحب کی میں تھوڑی سی بتا دوں. ہاں جی. مولانا صاحب جو جمعیت علماء اسلام کا رنگ محل والا آفس تھا نا جی, جوانی میں, ٹھیک ہے, وہاں گئے تھے مبینہ طور پہ, ٹھیک ہے, اور وہاں آفس بوائے کے طور پہ کام کرتے تھے. ایک بندے نے تو چپڑاسی لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو کہتا ہوں آفس بوائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر ان کے آئی بی وغیرہ اور سی آئی اے اور ان سے رابطے شابطے ہو گئے. ٹھیک ہے, 2000 2500 3000 وظیفے پہ. اچھا, یہ اور ان کے بارے میں ان کو بیسٹ مخبر کے طور پہ ہاں ان کو حکومت سمجھتی کہ یہ اندر کی صحیح خبر لاتا ہے. اور پھر بھائی صاحب انہوں نے جو قاضی صاحب پہ اٹیک کیا ہے, ہاں جی, اس سے ایک بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کھلی جی, کہ جو قاضی صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, ریفرنس بنائے جا رہے ہیں, سپریم ججل کونسل تنگ کر رہی ہے, سپریم کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں, وہ فیض آباد دھرنا جو کیس ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو مقتدرہ کے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیں پہلے وہ افتخار الدین مرزا صاحب تھے, ایک بالکل مولوی ہیں, وہ بھی انہی کے پرورتا ہیں. بالکل. انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کو تو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دینا چاہیے, اور ان کی جو بیوی ہے ان کو اس کی لاش اس وقت دی جائے جب وہ گولیاں جو لگی ہیں ان کو ان کے پیسے نہ دے دیں. پھر سپریم کورٹ نے بلایا, سو موٹو ہو گیا. اب وہاں سے وہ نکلے ہیں, تھانے میں درخواست دی ہوئی ہے, افتخار الدین نکلا ہے سپریم کورٹ سے, پولیس نے پکڑ لیا. اچھا, ٹھیک ہے, ان کی اہلیہ کی درخواست تھی. بالکل. سپریم کورٹ نے پھر بلا لیا اندر جا کے, کس نے بتایا جناب ان کو باہر پکڑ لیا. پولیس کو پوچھا جی آپ نے کیوں پکڑا اس کو, ان کو جواب نہ ان کو چھوڑ دیں. یعنی پولیس سے سپریم کورٹ نے خود چھڑوایا اور کہا یہ تو ایف آئی اے کیس ہے, ایف آئی اے کرے جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہاں کیس ہے کیا نہیں ہے, وہ فیض آباد دھرنے والا جو کیس ہے اس کے تناظر میں افتخار الدین مرزا صاحب نے یہ کہا. ٹھیک ہے. اب جو چیئرمین علماء کونسل ہیں جی, اشرفی صاحب, ستمبر 2012-15 میں جی جی, کوسار تھانے میں جی جی جی, ان کی گاڑی پکڑی. جی جی بالکل. وہ شراب نکلی تھی یار, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, شراب نکلی تھی. وہ بھی کوئی ایک اینکر نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے چھڑوایا ہے, اوپر سے فون آنے شروع ہو گئے تھے. 2015 کی بات ہے. اور اکتوبر 2014 میں سنی تحریک علماء بورڈ نے ان سے کہا تھا کہ آپ الفن بتائیں کہ شراب نہیں پی تھے, ایک پروگرام میں بیٹھ گئے تھے شراب پی کے. بالکل بیٹھے مبینہ طور پہ. بالکل, یہ ساری چیزیں سامنے ریکارڈ میں, اور یہ چیزیں بھی ریکارڈ میں ہیں کہ علم و عمل فاؤنڈیشن کے نام پہ انہوں نے مختلف سفارت خانوں کے مال بھی اٹھا ہوا ہے. امریکی این جی او ہے ایک, اس سے ان پہ الزام ہے کہ $90,000 انہوں نے لیے تھے, یہی جو کیا کہتے ہیں مذاہب کی ہم آہنگی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور جرمنی کے سفارت خانے سے 43 لاکھ روپے لیے تھے مولانا صاحب. اب وہ کہتے ہیں نا چھاج تو بول لے, چھاج بول لے سو بول لے, چھلنی بھی بول لے, جس میں 100 چھید ہے. مولانا صاحب آپ تو خود اسلام کے بارے میں یا قانون اور آئین کے بارے میں جو آپ کی علمیت ہے وہ تو آپ کی پریس ریلیز سے جو آپ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو اس سے یہاں ہوگی, اور آپ کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مولانا شرانی تھے نا نظریاتی کونسل کے چیئرمین, وہ ایم شکر تھے, آپ کی طرح تھے. ان کے ساتھ بات ہوئی, انہوں نے گریبان سے پکڑ کے نا, وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2 ریپٹے بھی کرائے تھے ان کو, لیکن ریپٹے نہیں ہوئے تھے. انہوں نے خود باہر آ کے یہ رولا ڈالا تھا, شور مچایا تھا کہ میں نے مولانا گریبانی نے گریبان تو پکڑ کے جھنجھوڑیا. اور پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے چلو نکل کدھر سیٹ سے ڈھا دیا تھا, وہ کیمرے لگے ہوئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ آپ اس وقت یار
ٹی وی میں صحیح ہے یاد کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. ان کا چل اٹھ نکل, اس کو اٹھا کے پیچھے ہو, بالکل. تو ادھر کدھر بیٹھ گیا, تیرا علماء میں کیا کام. یہ سر وہ ان کے بندے ہیں اور ان کے کہنے پہ یہ فرما رہے ہیں. اور انہوں نے یہ چیف جسٹس پاکستان کو جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے محترم جج قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ آئین اسلام سے قبل ہے کیونکہ آئین سب کو حق دیتا ہے اور اسلام بعد میں ہے. یہ بات انہوں نے ان کے کھاتے میں ڈال کے کی ہے. اور انہوں نے کہا جناب چیف جسٹس صاحب آپ ان کو کہیں, ان کو مشورہ دیں یا پھر حکم دیں. صحیح ہے. نصیحت دیں کریں یا حکم دیں کہ یہ شریعت اور آئین کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ مولانا آئین کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں قاضی صاحب سے ہیں. اور مولانا صاحب کے والد صاحب جو ہے تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم تھے. ان کو یہ نہیں پتا کہ قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد ہے اس کے 23 کنندگان میں سے بلوچستان کے 23 انہوں نے کی تھی. یہ تو ان کے بیٹے ہیں. ہاں جی بالکل. مولانا صاحب کے جو ہیں کیا اس طرح کو اگر بتا دیں ہاں جی کہ یہ قاضی عیسیٰ کے جو قاضی فائز کا جو فیملی ہے پاکستان کے لیے ان کی بھی اس طرح خدمات ہیں. یہ تو اسپیشل برانچ سے شروع ہو کے آئی بی تک گئے ہیں, آئی بی سے پھر آگے تھوڑا سا چلے گئے ہوں گے. آفس بوائے والا کھاتا بھی ہے نہیں وہ تو ان کے کھاتے میں گیا تھا السلام علیکم جانے اور وہ جانے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے یہ نہ کیا کریں. اب قاضی صاحب نے وہاں کہا کیا ہے, یعنی یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ آئین سب سے پہلے, جس نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان, ہاں جی اسلام کو سب سے پہلے پاکستان میں, یعنی کہ ضیاء الحق کے بعد ایون جب تک 12 اکتوبر 1999 نواز شریف تک پاکستان میں اسلام, پاکستان دو قومی نظریہ پاکستان, ایسے پہلی دفعہ اسلام کو اسٹیٹ سے الگ کرنے کی کوشش کی پرویز مشرف نے. اور کہا سب سے پہلے پاکستان, کوئی جہاد جوت نہیں, کوئی اسلام نہیں, پہلے پاکستان پھر اسلام اسلام دیا گلا بعد کریں گے, پہلے پاکستان بچانا. ان کے تو یہ ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کی جو بنیاد ہے, بنیادی ڈھانچہ, جس جج نے سب سے پہلی ججمنٹ جس بندے کی ہے کہ قرارداد مقاصد پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے 2A, وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. باقیوں نے تو اور کی ہوئی نا, لیکن مکمل قرارداد مقاصد یعنی کہ جو 1949 15 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس کی تھی ہمارے بانیہ نے پاکستان نے کہ حاکمیت اللہ کی, اور اپنے نمائندوں کے ذریعے عوام اس اختیار کو استعمال کریں گے اور اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا. اسلامی اسٹیٹ والی تمام جو شکے ہیں وہ قرارداد مقاصد میں ہیں. کارنیلیس صاحب کی جو ججمنٹ تھی نا کہ پاکستان میں اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا 1970 سے پہلے, وہ اسی قرارداد کے تناظر میں انہوں نے دی تھی, اور انہوں نے پہلی دفعہ اس کو شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا اور آدھا پاکستان توڑ دیا. تکلیف یہاں سے شروع ہوئی جب انہوں نے کہا کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھانے والے جب آئین توڑیں گے تو پھر بنگلہ دیش بنے گا. سادہ لفظوں میں انہوں نے یہ کہا تھا. تکلیف اس بات کی ہے, بنیادی آئینی حقوق جو ہے اقلیتوں کی ان کو انہوں نے بات کی ہے. اب جو اسلام ہے, اسلام تو 14 سال سے ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی کتنی دیر حکومت رہی؟ کئی سو سال رہی. کب اسلام مکمل نافذ تھا یہاں پہ؟ وہ تو فتاوی عالمگیری جو اس نے مذہب کے بنائے تھے کہ یہ ایسے احکامات ہونے, اس سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی جنہیں ہم فاتحین کہتے ہیں, جن کے بغیر ہماری تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی. ہمارا غرور ہے وہ. وہاں اسلام پاکستان میں آیا آئین کے ذریعے. آئین یہ کہتا ہے کہ اسلام کا نفاذ, تو اس میں اتنی تنقید اتنی مرچیوں والی بات ہے نہیں تھی. یہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانے کی مولانا صاحب نے جو کوشش کی ہے وہ وجہ میں نے بتا دی ہے کہ افتخار الدین مرزا صاحب ہوں یا اپنا طاہر محمود اشرفی صاحب ہوں
یا آج جو ہو رہا ہے وہ ہو. تکلیف سب کو ایک ہی ہے. قاضی صاحب جو اسلام کے لیے جو انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے نا, وہ ججمنٹ پڑھ لیں. اگر ان کو انگریزی نہیں آتی تو کسی سے ترجمہ کروا لیں. اسی لیے قاضی صاحب نے کہا ہے کہ یار آئندہ کم از کم اردو ترجمہ تو کرتے ہو صحیح میں نے اچھے, تاکہ انہیں لوگوں نے سمجھ آ جائے کہ آئین کہندہ کیا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہم نے قاضی نے یہ کب کہا کہ اسلام سب کے لیے نہیں ہے؟ قاضی نے تو بات ہی یہ کی ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا, قائد اعظم نے پاکستان بنایا. تو پھر آئین پہلے کیسے ہو گیا؟ آئین پہلے کی بات یہ ہے کہ آئین کے ذریعے ہی اسلام کا نفاذ پاکستان میں ہوا. اسلامی ریاست جو پاکستان کا ہے, مذہب ریاست کا مذہب جو ڈکلیئر کیا ہے وہ آئین نے کیا بھائی. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس میں مولانا کا کردار ہے. سر وہ اردو میں ترجمہ ہو بھی جائے تب بھی مولانا نے نہیں پڑھنا, کیونکہ یہ تو کسی کی لائن پہ یار مولانا کو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کا نہیں فرق, اس پہ کیا بحث کریں. اگر خالی عالیہ اور عظمیٰ ہوتی تو مولانا کو پتہ لگ جانا تھا. بڑا پتا ہوتا ہے. وہ نالی میں بھی کر گئے تھے ایک دفعہ سنا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ بھائی مولانا امیر آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو دو معاملات سامنے آئے تھے, بعد میں پتہ چلے جائے علم و عمل فاؤنڈیشن میں آئے تو 1 روپیہ نہیں لیا جناب. یہ نہیں, وہ ایک فاؤنڈیشن بنا کے اس کے ذریعے ادھر سے ادھر سے پھر ادھر چھوڑے اس بات کو. مولانا سر کے بچوں کے بھی کارنامے سر دیکھنے والے ہیں, وہ بھی فل ٹائم گل چھڑے والے بچے. یار بیٹا کن کے چکروں میں پڑ گئے ہو. چلیں اب بات آگے بڑھاتے ہیں. سر وہ پیپلز پارٹی کا اجلاس بڑا طویل ہو گیا سی سی کا. ہاں 2 دن چلا ہے. آج کہانی مک گئی. لیکن یار وہ جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے نا, ہاں جی, وہ انہوں نے بڑی ایک مدلل گفتگو تھی اس میں. ٹھیک ہے. یہ ہم تو انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ یہ پی ڈی ایم سے لاگو ہوتے ہیں, کب ہوتے ہیں, استعفے دیتے ہیں, ہاں جی, نہیں دیتے ہیں. بالکل. لیکن انہوں نے کشمیر کے ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے لیے. ٹھیک ہے. اور عمرانی حکومت پہ انہوں نے جو کہا ہے, اور بڑی وہ میرا خیال ہے کہ ٹھوس بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جناب اس کے ایجنڈے میں شامل تھا مودی کے کہ ہم نے اس کی حیثیت ختم کرنی ہے مقبوضہ کشمیر کی جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. تو بھائی صاحب اس وقت جب یہ کہہ رہے تھے کہ مودی آ گیا تو مسئلہ کشمیر حل جو کہ کیا یہ پاگل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, یا پھر یہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ بات بالکل یہ بات مختلف فورم جو ہیں ان پہ بات ہوتی رہی ہے, لیکن انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. پھر انہوں نے معیشت کی بات کی کہ جو تباہی ہو رہی ہے اور IMF کے ہم وہ آگے ہیں, شکنجے میں آگے ہیں, اس طرح کی بات کی. اچھا اب انہوں نے بات پھر آخر پہ انہوں نے وہ بات کی جس کا آپ کو مجھے سب کو انتظار تھا کہ جناب کی بن رہے ہیں. کل وہ قرارداد انہوں نے وہ پھاڑی. بالکل پھاڑی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی سر, اس پہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں حنیف محمد صاحب, انہوں نے بھی سوال اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کل بلاول نے پی ڈی ایم کا شوکز نوٹس پھاڑ دیا, تو دسمبر 71 میں بلاول کے نانا ذوالفقار بھٹو نے پولینڈ میں قرارداد نمبر 330 پھاڑ دی. تو ان دونوں واقعات کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات ہیں, اور کیا ان دونوں حرکتوں کے پیچھے ایک ہی قوت ہے؟ یار قوت کی بات نہیں, بات یہ ہے وہ ہم نے کہا نا BC ٹیمیں الرٹ ہو گئی ہیں, ایکٹیو ہو گئی ہیں. بالکل. اور یہ فرینڈلی اپوزیشن جہاں حکومت کو آپ کے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ میں یوسف گیلانی, انہوں نے تو فرما دیا کہ جہاں حکومت کو ضرورت ہوگی ہم قانون سازی وغیرہ میں ہم حاضر ہیں. قرارداد وہ دراصل شاہد کا کان عباسی کا نوٹس تھوڑا تھا, وہ تو پی ڈی ایم کا تھا. بالکل. اور پی ڈی ایم میں مولانا صاحب جو ہیں نا وہ مکمل طور پہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں. بالکل. ان کا جیسے کہ نا مکمل ہے, جیسے وہ نون لیگ والے تو آج خوشیاں منا رہے ہیں پیپل پارٹی کی جو حرکت ہے. ہاں جی. اس پہ کہ جناب اب دیکھیں نا دوہرا معیار, یہ اب پیپلز پارٹی اور مولانا حیدری صاحب نے اور رانا ثناء اللہ نے نون لیگ کے ترجمانوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اب بات نون لیگ پیپلز پارٹی آئے گی جب وہ جائیں گے استعفیٰ دیں گے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یوسف گیلانی. ٹھیک ہے. اب کہ یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم تو ہماری ہے, ہم نے بنائی تھی, ہم پی ڈی ایم کیوں چھوڑیں. بالکل. دوہرے معیار. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ تو ہم عہدے چھوڑ رہے ہیں. عہدے چھوڑ کے پی ڈی ایم آپ کی کہاں سے ہو گئی, ایک بات. دوسری بات
وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس لیے نہیں مانا اعظم نذیر تارڑ کو کہ یہ جو بے نظیر قتل کیس ہے نا اس کے جو تھے پولیس والے ٹھیک ہے ان کے یہ وکیل تھے. وکیل ہونا پہلے بھی ہم نے بات کی ہے, وہ کسی کا وکیل ہو سکتا ہے. کلبھوشن کا بھی تو وکیل ہے نا کوئی, بالکل ہے, ٹھیک ہے نا, یا سربجیت سنگھ اور یہ وہ ان کے بھی تو وکیل تھے نا. آسیہ کا بھی وکیل تھا نا, پورا پاکستان اس کے خلاف ہو گیا ہوا. وکیل تو کسی نے ہونا ہی ہوتا ہے. اور بی بی نے مرنے سے پہلے ایک درخواست جو لکھ کے گئی تھی انتظامیہ کو کہ اگر میرا ایسے ہو گیا, دھمکیاں مل رہی ہیں, اگر میں قتل ہو گئی تو اس میں پرویز الہی اور مشرف ملزم ہوں گے. انہوں دونوں کے ساتھ ہی پیار محبت کی پینگیں بڑھائی, ان کے سامنے حلف لیا کھڑے ہو کے, اور اس کو قاتل لیگ جس کو کہتے تھے اس کو ڈپٹی وزیر بنایا. ٹھیک ہے نا, یہ سیاست میں کوئی چیز حتمی ہوتی نہیں. ٹھیک ہے, پھاڑ کے یہ کہا جناب ہم نے خود کا, پھر آ گیا جناب کہ گریبان پھاڑ دیا ہم نے, دراصل وہ پی ٹی آئی والوں نے کہا نا. اب جو ہے نا قرارداد پولینڈ والی جو بات, اس کو اس کے ساتھ کریں. اب جو پی ڈی ایم ہے نا, پی ڈی ایم اب مولانا اور ان پہ مریم اور وہ ہیں نولی, انہوں نے کہ پہلے بڑی خوشی اندر کھاتے, ہم نے پہلے کہا کہ وہ چاہتے ہیں نکل جائے تو ہم انڈیپینڈنٹلی کھیلیں گے, کیسے کھیل ہوتا ہے کیسے نہیں. وہ کہتے ہیں کشتیاں جلا کے آئیں بھائی, پھر تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. یہ تحریک ہے کس کے خلاف؟ ووٹ کو عزت دو. بالکل, عزت کون نہیں دے رہا؟ ان کے خلاف ہے نا. تو یہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے یہ کہ وہ کھڑی ہو سکے. پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے سندھ میں, ان کی بہت ساری چیزیں اسٹیٹس میں ہیں. جب ضرورت ہوگی انہوں نے جتنا فائدہ لینا تھا لے لیا, کل کلام کو پھر وہ آ سکتے ہیں جناب سوری, ٹھیک ہے نا, ہم حکومت کو کرانے کے لیے تو بیٹھے ہیں, عمرانی حکومت. بالکل. اب جو پولینڈ والی ہے نا, اس میں پاکستان میں پوری طرح نا تاریخ مسخ کی جاتی ہے, پوری بات بتائی نہیں جاتی. وہ قراردادیں جو تھی نا پولینڈ کی قرارداد, سلامتی کونسل میں مسلسل اجلاس ہو رہے تھے سلامتی کونسل کے. چائنا اور امریکہ بار بار جنگ بندی کی قرارداد لاتا تھا. ٹھیک ہے, سلامتی لفظ بدل کے. ٹھیک ہے, اور روس سے ویٹو کر دیتا تھا. چائنا اور امریکہ دونوں پاکستان کے تازہ احسان مند تھے. ان کے درمیان تعلقات جو تھے نا, سفارتی تعلقات, وہ پاکستان کی وجہ سے, پاکستان ہنری کسنجر پاکستان کے دورے پہ آیا تھا ضیاء خان کے دور میں, اور خفیہ دورے پہ پھر وہ چائنا گیا تھا, اور پھر صدر نکسن جو تھے وہ چائنا گئے تھے. یعنی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو پل کا کردار تھا وہ پاکستان نے ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ تازہ ہمارے احسان مند تھے چائنا والے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے 15 دسمبر تک بحری بیڑا خلیج بنگال میں بھیجنے کا جو بات کی تھی, وہ بیڑا واقعتاً وہاں تقریباً موجود تھا, پہنچ رہا تھا 15 دسمبر کو. اور لداخ کے قریب رشیا کی جو فوجوں کی نقل و حرکت تھی, چینی فوجوں کی نقل و حرکت تھی لداخ میں, خطرہ یہ تھا کہ وہاں سے لداخ کے ذریعے چین جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, بھارت میں. اس حد تک عالمی سطح پہ معاملات چل رہے تھے, اور رشیا اس حد تک بھارت کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ اس نے چین کی سرحد کے پاس اپنی فوجی مشقیں شروع کر دی تھی چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے. اس تمام معاملات پہ نا پاکستان میں تاریخ کچھ اور طرح پڑھائی جا رہی ہے. جو بین الاقوامی سطح پہ جو چیزیں نکلی ہیں باہر سامنے آئی ہیں, وہ پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جے باس, ان کا نام تھا گیری جے باس. ٹھیک ہے, ان کی کتاب ہے بلڈ ٹیلی گرام. اس میں جو وائٹ ہاؤس سے انہوں نے نکال کے ساری چیزیں اس دور کی, اس پہ انہوں نے لکھی ہے. صدیق سالک صاحب کی ایک کتاب ہے, میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا. اور پھر جمشید مارکر جو ہمارے بڑی دیر اقوام متحدہ میں مندوب رہے ہیں, ان کی چیزیں ہیں کچھ. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ سلامتی کونسل میں ویٹو ہو رہی تھی بار بار. پھر 7 دسمبر 1971 کو مراکش وغیرہ چھوٹے چھوٹے ممالک نا 2-3, انہوں نے ایک قرارداد پیش کی بھارتی جارحیت کے خلاف. ٹھیک ہے, کہ جو انہوں نے وہاں اقدام کیے. 104 ووٹ پاکستان کی فیور میں تھے اور 11 ووٹ بھارت کے ساتھ گئے تھے اس میں. ٹھیک ہے,
یہ ہے 7 دسمبر کی بات. ہاں جی. پھر وہ جو پولینڈ والی قرارداد تھی نا, وہ پولینڈ وارسا پیکٹ کا تھا سگنیٹری. ٹھیک ہے. وارسا پیکٹ جیسے نیٹو ہے ایسے وارسا پیکٹ انہوں نے کمیونزم بلاک والوں نے بنایا تھا. وہ وہی یعنی کہ بغل بچہ تھا وہ روس کا. ٹھیک ہے. انہوں نے جو قرارداد پیش کی اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ قانون کے مطابق جو اکثریتی جماعت ہے اس کو حکومت دیں. ٹھیک ہے. یعنی مجیب الرحمان کو حکومت دے دیں. ٹھیک. پہلی بات. پاکستانی فوجیں جو ہیں پاکستانی فوجیں وہ مشرقی پاکستان سے نکل جائیں. اچھا. اس میں یہ بات تو تھی ہی نہیں کہ بھارت جارحیت کر رہے ہیں, کہ پاکستانی وہاں ظلم کر رہے ہیں, تسی نکلو بھائی اپنے ملک. اوکے, اپنے ملک چلے جاؤ. اپنے ملک میں یعنی کہ آپ نکل جائیں. اور پھر یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں جو مشرقی پاکستان والے لوگ مغربی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو بحفاظت مشرقی پاکستان میں جا دیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو مشرقی پاکستان میں لوگ رہتے ہیں مغربی پاکستان کے نوکری کرنے گئے ہوئے ہیں کوئی اور ہیں, ان کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں واپس بھیج دیں. یہ 15 دسمبر کی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو انہوں نے پھاڑا تھا نا وہ ایک علامتی بات تھی. یہ میں پھاڑ رہا ہوں, ہم 1000 سال تک لڑیں گے 1000 سال تک لڑیں گے. اور واک آؤٹ کر گئے تھے. اس وقت تک قرارداد کا مسودہ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا, پڑھا گیا تھا ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. انہوں نے اپنے نوٹس پھاڑ کے, وہ علامتی بات ہوتی ہے, اس سے یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ اس نے بلاول نہیں پتہ نہیں وہ اصل شوکاز پڑھایا کہ فوٹو کاپی پڑھی ہے یا وہ اپنے نوٹس ہی پڑھے, لیکن علامتی طور پہ وہ تھے. پھر وہ بیمار ہو گئے, کہتے ہیں انفلوئنزا ہو گیا, فلو ہو گیا, اور پھر وہ پاکستان تو لیٹ آئے. لیکن اس سے پہلے ہی سالک صاحب نے اپنی کتاب میں ایک ٹیلی گرام جو یہ خان کی طرف سے گیا تھا نیازی کے نام, وہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں دی. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اب مزاحمت کا جو فائدہ نہیں ہے, آپ محب وطن پاکستانی اور ہمارے ساتھ جو لوگ وہاں تھے مشرقی پاکستان کے ان کو بچانے کی فکر کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نہایت سے بھاگے گئے ہیں امریکی قونصل خانے میں, اور پھر وہ ساری ہتھیار پھینکنے کی بات جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اقوام متحدہ میں, جمشید مارکر اور گیری جو باس وغیرہ جو کہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یہاں تو ہتھیار پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے, وہاں اسلامتی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں. وہ تو امریکی کونسل نے جب ہائی کمشنر نے یا سفیر نے بتایا اپنی حکومت کو بھائی یہاں تو یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 15 کو وہ قرارداد باہر کے نکلتے ہیں, 16 کو یہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. جنرل جیکب جس نے وہ مسودہ تیار کیا تھا ہتھیار پھینکنے کا, صدیق سالک اس کے ساتھ جنرل نیازی کے ساتھ, اس کا انٹرویو میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہم تو ہتھیار پھینک رہے ہیں, ہم تو جنگ بندی کے لیے مادہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو ٹیبل پر رکھ دیا, میں نے کہا میں جا رہا ہوں پھر. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اٹھا لیا, میں نے کہا جی آپ کی خاموشی کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ ہتھیار پھینک رہے ہیں. اس نے کہا ہاں. اب وہ جنرل جیکب یہ کہتا ہے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے. حمود الرحمان کمیشن سے رپورٹ نے نیازی سے پوچھا, اور جیکب بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں صرف وہ چٹاگان اور کھلنا 2 علاقے جو ہیں وہاں قبضہ کرنے کے لیے, ڈھاکہ ہمارے وہ تھا ہی نہیں. اس میں پاکستان کی 26,000 فوج ڈھاکہ میں موجود تھی جو 2 ہفتے تک دفاع کر سکتی تھی. یہ جیکب کہہ رہا ہے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے ہمارا ڈھاکہ تو ہمارا تھا ہی نہیں اس میں. اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر لٹکا لیا جاتا معاملے کو, سلامتی کونسل میں بھی جنگ بندی ہو جاتی. سلامتی کونسل کو ایسا رستہ اختیار کر لیتی, جنگ بندی کا کوئی رستہ نکل آتا. ٹھیک ہے. اب بھٹو صاحب نے جو کیا ہے, ظاہر ہے وہ ایک یحییٰ خان کے وزیر خارجہ تھے جی, ان کو کوئی لائن ملی ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے نا, اپنے طور پہ تھے وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے, کوئی لائن شائن ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ جو ہوا ہے بلاول والا, تو یہ بھی خیال تو یہی ہے, اگر وہ ہم بات ان کو تھوڑا سا وزن دیں مولانا کی بات کو اور نون لیگ کی بات کو,
اور اس بات کو کہ یہ جو یوسف رضا گیلانی نے سینٹ میں بیان دیا تھا فرینڈلی اپوزیشن ہم آپ کے ساتھ کریں گے تعاون شاون، یہ وہ پھر تو وہ ایک جیسے نتائج نکلتے ہیں. وہ ایک ملک کا معاملہ تھا، یہ ایک اتحاد کا معاملہ ہے. اس سے ایک ملک ٹوٹ گیا، اس سے اتحاد ٹوٹ جائے گا، اس سے اتحاد ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. ٹھیک ہے، ہر اجازت. اوکے جی، آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.